السلام علیکم. کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو غیبت بہت زیادہ کرتا ہے، شکایت بہت زیادہ کرتا ہے، حسد بہت زیادہ کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار رہتا ہے، اس کو لگتا ہے وہ کمتر ہے، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے. ایک بے بسی پائی جاتی ہے، مایوسی پائی جاتی ہے، اپنے مستقبل کو لے کے مایوس ہوتا ہے، اس کو منفیت نظر آتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. اگر یہ ساری علامتیں آپ کو کسی انسان میں نظر آتی ہیں اور آپ اس کو جانتے ہیں تو یقیناً وہ انسان احساس مظلومیت میں گرا ہوا ہے. یہ جتنی بھی علامتیں پہلے میں نے بتائی ہیں یہ احساس مظلومیت کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. یعنی جب کوئی انسان وکٹم مائنڈڈنس کا شکار ہوتا ہے، احساس مظلومیت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ علامتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. اب نتائج یا علامتیں تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ احساس مظلومیت پھر ہوتا کیا ہے؟ احساس مظلومیت ایک ایسا احساس ہے جس میں انسان یہ محسوس کرتا رہتا ہے ہر وقت ہی تقریباً کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہ بے بس محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ حالات کبھی نہیں بدل سکتے، باقی سب کے ٹھیک ہے اس کے نہیں بدل سکتے، باقی سب اچھے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، باقی سب خوش ہیں وہ خوش نہیں ہو سکتا، باقی جو بھی کریں جیسا چاہیں ہو سکتا ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ایک مایوسی اور بے بسی پائی جاتی ہے. ایسا انسان جو احساس مظلومیت کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کو نہیں سمجھ پاتا. وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے بولنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے کرنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ اگر بھیجا گیا تو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اس کے ہونے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ باپ ہونے کے ناطے، اگر ماں ہے تو ماں ہونے کے ناطے، بیوی، بہن، بھائی، وہ اپنے کسی بھی رشتے میں مطمئن نہیں ہو پاتا. اب چونکہ وہ خود کو اہم نہیں سمجھتا، اس رشتے میں خود کو محسوس نہیں کرتا، تو وہ ان فرائض کو بھی پورا نہیں کر پاتا. تو اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ احساس مظلومیت جس انسان میں ہوتا ہے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو اس کو ملنا چاہیے اس کو نہیں ملتا، اور جو دوسروں کو ملتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ کاش ہوتا. کیونکہ وہ معاشرے کے صرف ان لوگوں کو، ان چیزوں کو، ان عوامل کو دیکھتا ہے جو مثبت ہے اور دوسروں میں ہے. خود میں خیر، بھلائی، نعمتیں، باقی چیزیں اس کو نظر ہی نہیں آتی.